السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کراچی سے ہمیں عارف نے بھیجی ہے، جو ایک ایمبولینس ڈرائیور ہے۔ ہم خود بھی اس موضوع پر کہانی سامنے لانے کا سوچ ہی رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ کارساز کے دلہن کی۔ اس حوالے سے انٹرنیٹ پر بہت کچھ بھرا پڑا ہے، ایک نہیں ان گنت لوگوں کے واقعات ہیں۔ ایک بات سب نے مشترکہ طور پر یہی کہی ہے، وہاں رات 2 بجے کے بعد دلہن گھومتی ہے۔ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے، جیسے ہی کارساز کا پل ختم ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پر واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشن کے اندر نظر ڈالو تو سامنے ہی سیڑھیوں کے اندر ایک لڑکی رات 3 سے 4 کے درمیان بیٹھی ہوئی بھی دیکھی گئی ہے۔ آئیے عارف کی بھیجی گئی کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ والد ایدی ڈرائیور تھے۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی اسپیشل ڈرائیونگ سکھا کر ایدی میں ہی ڈرائیور لگوا دیا تھا۔ شروع میں مجھے کافی مشکلات پیش آئی۔ میری نائٹ شفٹ لگائی گئی تھی۔ شروع میں لیاری کے علاقے میں ہم ڈیوٹی کرتے تھے۔ لاشیں اٹھانا سب سے مشکل کام تھا۔ تشدد زدہ لاشیں اور زیادہ تر نوجوان لڑکے، حتیٰ کہ بچے بھی۔ میں اور ایک لڑکا عبدل ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میں نیا تھا، لیکن عبدل کو تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں ان چیزوں سے ٹراما میں آ جاتا تھا۔ نہ کھانا کھایا جاتا، نہ ہنسا بولا جاتا۔ اکڑی ہوئی لاشیں اور ان کے لواحقین کی آہو بکا دل پر گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ میں ان لاشوں کے چہروں کو دیکھتا، جو کبھی مسکراتے اور کبھی پریشان نظر آتے۔ ہر حادثے کی جگہ موت کی سختی اور زندگی کی ناپائیداری کی گواہ ہوتی۔ ایک تو میری طبیعت حساس تھی اور دوسرا فطرتاً نرم دل تھا، لیکن میں اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے اپنے اس کام میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ میرے مقابلے میں عبدل کچھ بے حصہ تھا۔ وہ کافی تیز اور ہوشیار لڑکا تھا۔ گھر کے سخت حالات میں واحد کمانے والا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھ کو تسلی دیتا تھا اور ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ وہ کیوں اتنا آگے رہتا تھا، ایک دن مجھے سمجھ میں آ گیا، اور اس دن مجھے بہت دکھ ہوا۔ شہر کے مصروف بازار میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار اور خوف کا منظر تھا۔ ایمرجنسی کال پر میں اور عبدل بھی فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ ہم اور ہمارے بہت سے ساتھی مل کر لوگوں کو اٹھا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر ہمارے جسم و جاں میں بجلی بھر جاتی ہے۔ میں نے اور عبدل نے تیسرے چکر پر ایک آدمی کو اٹھایا۔ مجھے اچھی طرح سے اس کی آنکھیں آج بھی یاد ہے۔ میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ ان میں زندگی کی آخری رمق تھی۔ وہ ہلکے ہلکے بول رہا تھا۔ اس کو ایمبولینس میں لٹاتے میں نے اپنے کان اس کے منہ کے قریب کیے۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، یہ شاید اس کا آخری جملہ تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کو تسلی دیتا بہت تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی بجلی کی رفتار سے چلا دی۔ عبدل پیچھے ہی اس آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اس کو طبی امداد دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پل کو میری نظر پیچھے پڑی۔ میں نے صرف یہ دیکھا، عبدل اپنی جیب میں کچھ ڈال رہا ہے۔ دماغ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہم نے اس کو اسپتال پہنچایا۔ وہ آدمی راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ ہم اسپتال میں ہی تھے جب اس کے ورثا آئے، اور پھر دوسرے دن اس کی میت سرد خانے سے گھر لے جانے کی ذمہ داری بھی ہم ہی نے ادا کی۔ نہ جانے کیوں اس کی میت لے جاتے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، لیکن عبدل اطمینان سے میرے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ پیچھے اس بندے کا بھائی تھا۔ ہم اس کے گھر پہنچے۔ میت کو اتارتے وقت ایک بار پھر اس آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہوا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے اس نے جان کر کیا ہو۔ ایک لمحے کی بات نے مجھے اسی ٹرامے میں پہنچا دیا۔ ہم میت کو گھر کے صحن میں لے گئے۔ میں نے کسی کے منہ سے سنا، کوئی روتے ہوئے کہہ رہا تھا اس کو تنخواہ ملی تھی، وہ اسکول بیگ اور کتابیں لینے گیا تھا، اس کے پاس دفتر کا قیمتی سامان بھی تھا۔ اس حادثے میں سب کھو گیا۔ ہم بوجھل دل کے ساتھ واپس ڈیوٹی پر آ گئے۔ آج میرا مزید کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن چھٹی کہاں ملتی۔ مصروف ٹائم گزرا۔ کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہ ملا۔ کھانا ہمیں وہیں سے ملا کرتا تھا۔ عبدل نے کہا، چل عارف، آج سامنے والے ہوٹل کی بریانی کھاتے ہیں۔
عبدل پیسے نہیں ہے، جو دال سبزی ہے یہی کھا لیں گے۔ ارے تم چلو تو صحیح، پیسے میں دوں گا۔ ہم ہوٹل پہ آ گئے، بریانی بے دلی سے ہی صحیح میں نے کھا لی۔ عبدل نے پیسے دینے کے لیے جب والٹ کھولا تو میں حیران ہو گیا، ہزار ہزار کے نوٹ جھلک رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے مالی حالات اچھے سے جانتے تھے، اور پھر میرے دماغ میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ وہ کچھ جیب میں ڈالتا ہوا عبدل، اکثر ایسا ہوا ہے، میں کیوں نہیں سمجھا؟ میں نے عبدل کو اسی وقت پکڑ لیا۔ پہلے تو وہ سٹ پٹا گیا، پھر وہ صاف مکر گیا، لیکن زیادہ مکر نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں کب سے وہی سب کر رہا تھا۔ اس کو خوب لام تان کر کے میں نے وہ پیسے اس سے نکلوائے۔ میں اس کی شکایت نہ کر دوں، اس کو دینے ہی پڑے۔ وہ پورے 25,000 تھے۔ ان کو لفافے میں ڈال کر ہم اس آدمی کے گھر جا پہنچے۔ دروازہ اس کے 15 سالہ بچے نے کھولا۔ ہم اس کو لفافہ تھما کر کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے آ گئے۔ اس رات مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ اس کے بعد میں نے عبدل سے کٹ کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کہہ کر ہٹوا لی۔ میں نے اس نوکری میں آ کر بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن جو بے حسی اور سنگدلی میں نے آج دیکھی وہ تو اس سب سے خطرناک تھی جو میں نے عبدل میں دیکھی۔ اب جو نیا لڑکا میرے ساتھ آیا، میں اس پر نظر رکھتا تھا۔ رحیم ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ بہت معصوم سا بندہ تھا، ہر وقت اپنے مرحوم والد کا ذکر کرتا، ان کا پین اپنی جیب میں لگا کر رکھتا۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ آہستہ آہستہ میں اس پر بھروسہ کرنے لگا۔ اس کا بھی منہ عارف بھائی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ اس رات ہم ایک اطلاع پر لاوارث لاش کو اٹھانے گئے۔ وہ ایک خاتون کی لاش تھی جو اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی، جو کھلی ہی رہ گئی تھی۔ میں نے ان کو چادر سے ڈھک دیا۔ وہاں پولیس وغیرہ کے بھی مسئلے تھے۔ میت لے کر نکلتے ہمیں دیر ہو گئی۔ رات شاید 1 بجے کا وقت ہوگا۔ میں تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رحیم اور میں خاموش تھے۔ جیسے ہی ہم کارساز کے روڈ سے گزرے، ہماری گاڑی کے نیچے ایسا لگا جیسے کوئی چیز آئی ہے۔ گاڑی بری طرح اچھلی اور ہم دونوں بھی اچھل گئے، ایسے کہ ہمارے سر گاڑی کی چھت سے جا لگے۔ جھٹکا بہت زوردار تھا۔ پیچھے رکھی میت بھی اسٹریچر سے آدھی نیچے آ گئی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ او نہ جانے کیا چیز گاڑی کے نیچے آئی تھی۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے اتر آئے۔ اب جو جھانک کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو جھٹکا کس چیز کا تھا؟ عارف بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رحیم تو آگے پیچھے سب دیکھ آیا، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا شکر ہے وہ اس نے نہیں دیکھا۔ مجھے روڈ کے دوسرے کنارے پر ایک لڑکی کھڑی دکھ گئی تھی جو دلہن کی طرح سجی سنوری تھی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، پھر رحیم کو اور پھر اپنی گاڑی میں پڑی لاش کو۔ چادر ہٹنے سے جس کی آنکھیں دکھ رہی تھی، وہ منظر بے حد خوفناک تھا۔ میں رحیم پر کچھ ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا تھا، ڈر جاتا۔ تم گاڑی کے نیچے دیکھو۔ اس کو مصروف کر کے میں نے سب سے پہلے میت کا چہرہ ڈھکا اور اس کو صحیح کر کے لٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھتے مجھے ایک پل کو ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہلی ہیں۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں یہ کر کے جلدی سے نیچے اترا تو رحیم کھڑا تھا۔ اس کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ عارف بھائی وہ دیکھیں، وہ ہکلاتا ہوا بولا۔ اس کی نظر اس طرف کھڑی دلہن پر پڑ گئی تھی۔ میں جان کر انجان بن گیا۔ اس کو چھوڑو، گاڑی میں بیٹھو۔ ہم دونوں تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھے، اور اب جب میں نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی تو وہ سٹارٹ ہو کر نہ دے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، رات کا وقت، ہو کا عالم، سڑک سنسان پڑی تھی۔ گاڑی میں لاش ہو اور سامنے آپ کو دلہن نما عورت دکھے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کتنے بھی سخت دل، سخت جان سہی ہے تو انسان ہی۔ مجھ سے شاید ہڑبڑاہٹ میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو ہم دونوں کی نظریں اس دلہن پر جمی ہوئی تھی اور دھیان پیچھے کی طرف تھا۔ مجھے جلد از جلد اس باڈی کو سرد خانے پہنچانا تھا، ورنہ مسئلہ اس سے بھی سنگین ہو سکتا تھا۔ اور پھر ستم یہ ہوا، وہ دلہن جو اب تک ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ ہماری موجودگی سے انجان بھی نہیں ہوگی، اب آہستہ آہستہ چلتی ہماری گاڑی کی طرف آنے لگی۔ عارف بھائی جلدی کریں، خدا کے لیے، وہ ہماری طرف آ رہی ہے۔
اگر رحیم اتنی افراتفری نہ مچاتا تو میں بھی شاید اتنا نہیں گھبراتا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پھر کوشش کی۔ اگر اب بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو ایک ہی حل بچ جانا تھا، اس لاش کو اور گاڑی کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے گاڑی فل اسپیڈ سے بھگائی، بیک مرر سے اس دلہن کو اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، حالانکہ وہ روڈ کے اس طرف تھی۔ ہم دعائیں پڑھتے اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ اس سب میں رات کے 3:30 بج گئے تھے۔ میں تمام کارروائیوں سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو باہر بنی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ رحیم سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا رحیم؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم خیریت سے ہیں، وہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور پتہ نہیں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عارف بھائی، ہم جب گاڑی سے اترے تھے میرے ابو کا دیا ہوا وہ پین وہیں کہیں گر گیا ہے۔ او مجھے افسوس ہوا۔ وہ پین اس کے لیے کیا تھا میں جانتا تھا۔ وہ اکثر اس پین کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھی تھا اس کو گھر رکھ دو، لیکن اس کا یہ کہنا تھا اس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ابو میرے ساتھ ہیں۔ جذباتی لڑکا۔ چلو اٹھو، میں نے ایک پل میں جذباتی فیصلہ کیا۔ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم چلو تو صحیح۔ میں نے ایمبولینس کی چابی اٹھائی۔ وقت بہت کم تھا، ہمیں کبھی بھی کال آ جاتی تھی۔ جلدی آؤ۔ وہ ناسمجھی سے آ کر بیٹھ گیا اور میں نے گاڑی دوڑا دی۔ ہم کچھ ہی دیر میں پھر اسی روڈ پر تھے۔ ہم پھر سے وہیں پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میرا خیال ہے یہی جگہ ہے۔ آؤ رحیم، دیکھتے ہیں، شاید تمہارا پین یہاں مل جائے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ہم اندازے سے روڈ پر دیکھتے جا رہے تھے۔ رات اور گہری ہو گئی تھی۔ مجھے چمکتا ہوا پین دکھ ہی گیا۔ وہ رہا، یہ کہہ کر میں نے بھاگ کر پین اٹھایا اور رحیم کو دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو میرے بھائی، جلدی کرو۔ میں اس کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھا اور رک گیا۔ وہ دلہن مجھے پھر سے دکھائی دی۔ رحیم نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس وقت ہم اپنی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر تھے، جبکہ وہ ہماری گاڑی کے قریب تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھا۔ مجھے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی دکھ گئی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ہم زمین پر نظریں جمائے چل رہے تھے۔ رحیم بھاگو اور آیت الکرسی پڑھو، یہ کہتا میں اس گاڑی کی طرف بھاگا۔ میرے ساتھ ساتھ رحیم بھی۔ ہم بھاگتے دوڑتے گاڑی تک پہنچ گئے۔ اندر ایک درمیانی عمر کے صاحب اسٹیئرنگ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر ان کو چیک کیا۔ سانسیں چل رہی تھی۔ ہم یہ بھی بھول گئے پیچھے کیا ہے۔ ہم نے ان کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ میں نے گاڑی کو اسپتال کی جانب دوڑا دیا۔ وہاں گاڑی میں ایک بیگ بھی پڑا تھا۔ میں نے رحیم سے کہا اس کو کھول کر دیکھو۔ میں تو ان کا اتا پتہ جاننا چاہ رہا تھا۔ اس میں لاکھوں روپے تھے۔ رحیم ہکا بکا رہ گیا۔ رحیم، اس کو سنبھال کر وہیں رکھو، میرا خیال میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اور ہم ان کو وقت پر اسپتال لے آئے۔ ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا۔ بر وقت اسپتال لانے سے ان کی جان بچ گئی۔ روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک بار پھر ہم کارساز کی طرف جا رہے تھے۔ اپنی گاڑی وہاں سے لے کر ہم نے واپس ان صاحب کی گاڑی اور ان کی امانت ان کے ورثاء کے حوالے کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے بزنس مین تھے۔ رات گھر جا رہے تھے، اس روڈ پر انہوں نے بھی ایک عورت دیکھی جو اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اور جب وہ دوبارہ گاڑی چلاتے تو عورت پھر سے سامنے آ جاتی۔ بس خوف سے ان کو اٹیک آ گیا۔ مجھے اس دن ایک بات سمجھ میں آئی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے ہمیں وسیلہ بنانا تھا اور اس شخص کی زندگی بچنی تھی، اور پھر اللہ کی مہربانی یہ ہوئی اس آدمی نے نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا۔ رحیم کو تعلیم دلوائی، اس کا خواب پورا ہوا۔ اس نے نوکری اور تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی اور پھر بہتر جگہ پہ نوکری بھی دلوائی۔ وہ روتا ہوا مجھ سے الگ ہوا۔ آخرکار 4 سال کا ساتھ تھا۔ میں دل سے خوش تھا کہ اس بچے کی زندگی سنور گئی۔ وہ میرے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک بھاری رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، لیکن میں آج بھی وہی ایمبولینس ڈرائیور ہوں۔ مجھے اپنا پیشہ اچھا لگتا ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے لوگوں کی زندگی بچانے کا،
میں نے اس تمام عرصے میں بہت کچھ سیکھا ہے، موت کے بعد بھی ہنستے چہرے، انسانیت کا قتل، غلیظ لاشیں اور نہ جانے کیا کیا۔ میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، زندگی رہی تو آگے بھی شیئر کروں گا۔